السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا لیکچر نمبر 11 ہے۔ پیر کا دن ہے، ویکینڈ انجوائے کر لیا بیٹا؟ آپ آ جائیں لیسن کی طرف۔ آج ہمارا اذان ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے بیٹا۔ اذان پہلا اذان کا لفظی مفہوم تو یہ اطلاع دینا یا خبر کرنا، اور یہ ایک طرح سے 5 نمازوں کے دوران مسجد سے آواز ابھرتی ہے تاکہ ہمارے اصطلاحی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں یاد دلایا جائے کہ نماز کا وقت ہو، ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر اس اہم عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اذان بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی نبی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرض عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہجرت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی نا مدینہ منورہ، اس کے بعد ہوا تھا، جب کافی لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو پھر ان کو اکٹھا نماز پڑھنے کے لیے بلانے کے لیے کوئی طریقے کی ضرورت تھی، جو باہمی مشورے سے بہت سے کیے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جامعۃ صلاۃ الجامع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت زید، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انصاری، ان لوگوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن انصاری نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے خواب میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خواب دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ تائید غیبی سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رضا سمجھا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہماری مدد کی ہے کہ ہم یہ الفاظ یاد کریں اور انہی کو پکاریں تاکہ تمام مسلمان بعد جماعت نماز ادا کر سکیں۔ تو اس طرح یہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن تھے، یعنی اذان دینے والے تھے۔ اذان دینے والے کی حدیث کے ذریعے سے ان باتوں کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وہ جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان وہاں نہیں رکتا، اس کی آواز سے وہ بدحواس ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس جگہ جہاں تک اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا، اذان دینے والے کی بہت جس مقام پر اذان دی جاتی ہے اس کی بہت برکت ہے، اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا اس جگہ پر، اور اذان دینے کی والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو وہاں تک کی چیزیں جو ہیں اس کی اذان دینے کی گواہی دیں گی، اس کے حق میں گواہی دیں گی مثلا قیامت کے دن۔ مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، اونچی ہوگی، سے مراد یہ کہ اس کا مرتبہ عزت زیادہ ہوگی، اور جو ایک سال تک برابر اذان دیتا رہے، محض اجر کا طالب ہو، تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ شخص کے لیے کی جو فضیلتیں ہیں نا اذان اور مؤذن کی، وہ بیان کی گئی ہیں ان حدیث کے ذریعے۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ رہا ہے جو اینڈ کا ٹاپک ہے، اذان دینے کا طریقہ۔ 5 دن میں 5 مرتبہ نمازی اور جو ہیں اذان کی آواز سنتے ہیں، اور اذان کی آواز دینے والا مؤذن کہلاتا ہے، اور وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اور اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، اور اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈال کر بلند آواز میں اذان دیتا ہے تاکہ سب لوگ سنیں۔ آج کل اسپیکر پہ اذان دی جاتی ہے، اور بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اور اذان کا مقصد کیا ہے کہ مسجد کا رخ کریں، فلاح کی طرف آئیں۔ اس راستے پر جانے والے سب کام چھوڑ کے ایک عبادت کی طرف بڑھتا ہے، یعنی جب یہ اذان سن لیتے ہیں نا ہم، پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس عبادت کے لیے اپنی تیاری کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ یہ سب کام ہم کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح اور ترقی ہو۔ یہ اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ اب کوشچن نمبر 4 ہے، جو کوشچن نمبر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اگر اذان نہ دی جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟
اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھ سکیں، اور لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ اذان کے الفاظ سنتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ہمیں نماز کی تیاری کرنی ہے اور نماز باجماعت جا کر ادا کرنی ہے۔ تو اگر اذان نہ دی جاتی تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمان الگ الگ نماز پڑھتے اور ہمارے جو اقدار، ہماری جو روایات ہیں وہ اگلی نسلوں تک نہ پہنچ سکتی۔ اب میں اس کو کوشچن کے آنسر کو جو میں نے ابھی سمجھایا نا اس کو پڑھنے لگی۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان نہ دینے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اخلاص کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ایک ہی وقت میں مسجد میں نماز کے لیے آئیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اللہ کے سامنے جھکو باقی جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر اذان نہ دی جاتی تو تمام مسلمان الگ الگ عبادت کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں محبت اور اتحاد پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی سیکھنے کا عمل اگلی نسلوں تک پہنچ سکتا۔ یہ نقصان بھی بتا دیا، فائدہ بھی بتا دیا، یہ اس کا آنسر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا بیٹا؟ اس کا کنفرم آنسر یہاں بک میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ میں نے خود اس کو سلیکٹ کر کے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔